بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، کوئی دھرتی پر دنیا میں اس وقت موجود بریلی بھائی مجھے سن رہا ہے، اور تو چھوڑو، قرآن و حدیث تو چھوڑو، ایک طرف فی الحال رکھ لو، 1400 سال کو چھوڑو، مولانا مزہ خان صاحب بریلی جو آپ کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے مسلک کے بانی ہے، جس کی طرف آپ مسلک اعلیٰ اور اپنی نسبت کرتے ہیں، ان سے صحیح ثبوتوں کے ساتھ پیش کرو کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو بریلی کے اندر جلوس نکالا۔ جس حدیث پر آپ کے بانی نے عمل نہیں کیا، آپ کے بڑے نے عمل نہیں کیا، آج اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں وہابی بناتے ہو، ہمیں رسول اللہ کا گستاخ بناتے ہو، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت انوار مظہریہ، آپ کی مستند کتاب ہے، اس کا ذرا انکار کر کے دکھانا۔ اس کے صفحہ نمبر 375 پر عجیب بات ہے، بلکہ 372 پر دبدبہ سکندری کے حوالے سے کہ مرشد طریقت حضرت جناب الحاج مفتی اعظم دہلی مولانا مظہر اللہ صاحب مجددی شاہی امام مسجد فتح پوری دہلوی نے محفل میلاد اس وقت شروع کی جب دہلی میں چاروں طرف تباہ یعنی وہابیت اور غیر مقلد کی گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے، اور کوئی صحیح العقیدہ مسلمان 12 ربیع الاول کو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ یہ ایک دن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مفتی مظہر اللہ مجددی سے پہلے ہندوستان میں کوئی 12 ربیع الاول کو جانتا ہی نہیں تھا، اور آگے عجیب مزے کی بات کہتے ہیں صفحہ نمبر 375 پر 1932 کی بات ہے کہ مولانا ناصر جلالی رحمت اللہ علیہ نے تحریک پیش کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالا جائے۔ سب سے پہلا جلوس میلاد کا 1932 میں نکلا، اور مولانا مزہ خان صاحب بریلی کی وفات 1921 میں ہوئی، تو اس نے کہاں سے نکال لیا؟ قطعا نہیں نکالا۔ 1932 تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی۔ 1400 سال میں کسی فقیہ نے، کسی محدث نے، حتیٰ کہ کسی صحابی تابعی تبع تابعی، حتیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مفسر نے، کسی اصولی نے، کسی فقیہ نے، کسی امت کے ولی بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت نے، حتیٰ کہ آپ کے مولانا مزہ خان صاحب نے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا، تو کیا 14 صدیوں تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی؟